أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعاملا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بذلتوني قصہ مختصر. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب عزیز احتشام، آپ کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، خاص بندے ہیں، لا خوف علیہم، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کسی دنیاوی جو ان کے لیے مصیبتیں اور مسائل ہوتے ہیں ان سے وہ غمگین ہوں گے. تو احباب احتشام، بلا تمہید اپنی گفتگو کی طرف آؤں گا، اپنے عنوان کی طرف آؤں گا کہ آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جو پچھلا مہینہ ہم سے جدا ہوا ہے، ہم سے گزرا ہے، وہ مبارک مہینہ ربیع الاول، یعنی جس مہینہ میں ہمارے پیارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعت ہوئی، اور اس مہینے کے اختتام کے بعد اب جو ہمارے درمیان جو مہینہ گزر رہا ہے وہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے. ربیع الثانی کا وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کی جو 11ویں تاریخ ہے نا، اس تاریخ کو امام الاولیاء، قطب الاولیاء حضرت سیدنا عبد القادر غوث الاعظم دستگیر آپ کا یوم وصال ہے. سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہے.
اور آپ کے بارے میں یہ بات تاریخ کی کتب میں ملتی ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے، مادرزاد ولی تھے۔ اب یہاں آپ یہ جو فارسی کا مادرزاد، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ مادرزاد کہتے کسے ہیں؟ یعنی جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور اس وقت سے ہی وہ مادرزاد بنی، یعنی ماں کے پیٹ کے پیدا ہونے سے لے کر ہی اللہ تعالیٰ کا ولی۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی نا، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، یکم رمضان مبارک کو آپ کی ولادت ہوئی، یکم رمضان مبارک کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت سحری کے وقت ہوئی۔ سحری کے وقت جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی والدہ یہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے نے اس دنیا میں آتے ہی جو سحری سے قبل میرا جو تھوڑا سا دودھ پیا تھا اسی پہ ہی اکتفا کیا، اور شام تک اس نے دودھ کی طرف منہ بھی نہیں کیا۔ شام جب میں نے روزہ افطار کیا تو اس وقت جس طرح بچے رو کر دودھ مانگتے ہیں، اس طرح میرا بیٹا عبد القادر رویا نہیں، بلکہ اس نے مجھ سے دودھ مانگا ہے۔ میں اس کی اشارہ جات جو ہے وہ سمجھ گئی تھی کہ جو میرا بیٹا ہے یہ دن بھر سے بھوکا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے پورا مہینہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ صبح سحری سے پہلے سحری کے وقت آپ اپنی ماں کا دودھ پیتے تھے، اور جا کے جب افطاری کا وقت ہوتا تھا وہاں افطاری کے وقت آپ اپنی ماں کا دودھ پیتے تھے۔ آپ نے اپنی جو زندگی کا پہلا رمضان مبارک تھا وہ پورے کا پورا آپ نے روزوں میں ہی گزارا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا۔ اور اس کے بعد سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو والد محترم ہیں، آپ کے والد محترم کا نام یہاں مجمع میں میرے خیال میں بہت کم ہی لوگوں کو پتا ہوگا۔ ابو صالح کے نام سے وہ مشہور ہیں، لیکن ابو صالح ان کی کنیت ہے، ان کا جو اصلی نام تھا وہ تھا عبداللہ۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد محترم کا جو اصل نام تھا وہ عبداللہ تھا، اور ابو صالح کے نام سے وہ مشہور اور معروف ہوئے۔ اب ابو صالح آپ کو کنیت کیوں دی گئی، کیوں ملی، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نہر کے کنارے سفر کر رہا تھا، یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ فرماتے ہیں کہ میں نہر کے کنارے سفر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے، تیرتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے۔ تو اس وقت جب میں نے سیب کو تیرتے ہوئے دیکھا، میں نے پانی سے اٹھایا اور پانی سے اٹھا کر اسے دھویا اور دھو کر کھانا شروع کر لیا۔ جب میں پورا سیب کھا چکا تو اس وقت مجھے ایک خیال آیا کہ یہ جو نہر میں سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا آخر اس کا بھی کوئی مالک ہوگا۔ میں نے تو اس سے اجازت لی بھی نہیں اور سیب کھا لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نہر کے کنارے چل پڑا، چلتے چلتے فرماتے ہیں کہ 20 سے 25 میل تک کی مسافت کو طے کر گیا۔ اس سے دور جا کر مجھے ایک سیب کا باغ نظر آیا کہ ایک درخت کے جو سیب تھے وہ دریا اس نہر کے اوپر لٹک رہے تھے۔ وہاں سے میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیب اسی درخت سے گرا ہو اور پانی میں اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس باغ کے مالک سے ملا، جب اپنا سارا ماجرا بیان کیا نا تو وہ جو باغ کا مالک تھا اس نے دیکھا کہ یہ جو آپ ابھی لڑکپن کی عمر میں تھے، فرماتے ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے نظر آ رہا ہے یہ بڑا صالح اور بڑا نیک اور برگزیدہ بندہ نظر آ رہا ہے، جس نے ایک سیب اٹھایا اور اٹھا کے کھا لیا اور پھر کھانے کے بعد مجھ سے پوچھنے کے لیے وہ جہاں تک اتنا سفر کر کے آ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس باغ کے مالک سے ملا نا تو مل کے اس کو میں نے سارا ماجرا سنایا، ماجرا سنا کے تو پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کیا کہنے لگا کہ اس کی آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی۔
فرماتے ہیں کہ آپ میرا یہ جو جرم ہے یہ معاف کر دیں، میں ہر سزا برداشت کرنے کے لیے، بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جو اس باغ کا مالک تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کو 12 سال تک بلا معاوضہ میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے، 12 سال تک، اور 12 سال کے بعد آپ کو میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے سنتی نہیں، کانوں سے سنتی نہیں، آنکھوں سے دیکھتی نہیں، قدموں سے چلتی نہیں، اس کے ساتھ آپ کو شادی کرنی پڑے۔ فرماتے ہیں کہ میں 12 سال اس باغ کی رکھوالی کرتا رہا، بلا معاوضہ رکھوالی کرتا رہا، کوئی معاوضہ نہیں کرتا، بس باغ کا مالک 2 وقت کی روٹی دے دیتا تھا، وہ کھانا کھاتا اور گزارا کر لیتا، اور 12 سال تک میں نے اس باغ کی بلا معاوضہ ڈیوٹی دی، اور جب 12 سال پورے ہوئے تو وہ شخص کہنے لگا کہ اب دوسری شرط کے لیے تیار ہو۔ فرماتے ہیں کہ دوسری شرط بھی مجھے قبول ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ آیا آپ نے میرا وہ جرم معاف کیا ہے کہ نہیں معاف کیا؟ فرماتے ہیں کہ پہلے اس میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو وہ جرم معاف کیا۔ جب وہ اس بات پہ راضی ہوئے تو جب آپ کا اس عورت کے ساتھ نکاح ہوا، جب آپ نے اس عورت کو پہلی نظر میں دیکھا اور آپ اس کمرے سے انہیں قدموں واپس آ گئے، جب آپ کمرے میں داخل ہوئے اور انہیں قدموں کے ساتھ آپ واپس آ گئے، تو وہ جو باغ کا مالک کا فرماتا ہے کہ حضرت کیا ماجرا ہے، کیوں واپس آ گئے ہو؟ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو حلیہ بیان کیا تھا یہ لڑکی اس کے برعکس ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لڑکی آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے لیکن یہ تو اچھی بڑی دیکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کانوں سے سنتی نہیں ہے، یہ تو اچھا بڑا سنتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ قدموں سے چلتی نہیں ہے، تو یہ تو پھر اچھا بڑا چلتی ہے۔ یہ جو آپ نے حلیہ بیان کیا تھا یہ حلیہ اس کے برعکس ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری وہ پاکیزہ بیٹی ہے جس نے آج تک اپنی نظر کے ساتھ کسی غیر کو دیکھا ہی نہیں، کسی غیر کی بات کو سنا تک نہیں، کسی غیر کی طرف اس کے قدم چل کر نہیں گیا۔ جب میں نے تیری وہ خصلت دیکھی تھی، جب میں نے تیری وہ خصلت دیکھی تھی کہ تو نے ایک سیب کھایا تھا، جس سیب کھانے کے بعد تو معافی مانگنے کے لیے مجھ تک اس باغ میں پہنچ آیا، تو میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میری جو پاکیزہ بیٹی ہے وہ اس لڑکے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے چن لی۔ جب والدین اس طریقے کے، جب والدین اس طرز پہ، جب ان کا رویہ، جب ان کا طرز زندگی اس طرح کا ہو تو پھر اولادیں غوث العظم جیسے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں۔ آپ کا جو زندگی ہے، آپ تصوف میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، تصوف، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک احکامات لے کر آئے ہیں، ان میں سے ان کے 2 طریقے ہیں، ایک شریعت اور ایک طریقت، ایک شریعت اور ایک طریقت۔ شریعت وہ ہے جو ہم علماء حضرات اپنے مدارس میں پڑھتے ہیں، اور طریقت وہ ہے جو ولی کے در سے ہمیں درس ملتا ہے، اسے طریقت کہا جاتا ہے۔ اب شریعت کو سمجھنے کے لیے طریقت کی ضرورت ہے، طریقت کو سمجھنے کے لیے شریعت کی ضرورت ہے۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے زندگی میں کبھی تقریر نہیں کی تھی۔ ہم تقریریں کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تو آپ نے زندگی میں کبھی تقریر نہیں کی تھی، تو آپ سے لوگوں نے یہ اصرار کیا کہ حضرت آپ بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ تقریر کیا کریں، واضح نصیحت کیا کریں۔ تو آپ نے ایک واقعہ بیان کیا جسے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ولی محترم تھے، جو شیخ کامل تھے، سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بھی کبھی تقریر نہیں کی تھی، آپ نے بھی کبھی تقریر نہیں کی تھی، تو لوگوں نے ان پہ بھی اصرار کیا تھا کہ حضور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم بہت زیادہ ہے، آپ کو لوگوں تک علم پہنچائیں، تقریر کیا کریں۔ فرماتے کہ میں لوگوں سے وہ باتیں ٹال مٹول سے کام لیتا اور لوگوں سے اپنی جان چھڑا لیتا تھا، میں تقریر نہیں کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات سویا تو قسمت جاگی، رات سویا اور قسمت جاگی، خواب میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ رب دعا سے کہیں سبحان اللہ۔ میری دعا ہے کہ ہر امتی کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ میں سویا اور خواب میں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے کہ خواب دے وچ ملیا ماہی، خواب دے وچ ملیا ماہی میں گل دے وچ پانیاں پاواں، خواب دے وچ ملیا ماہی میں گل دے وچ پانیاں پاواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کدی پھر وچھڑ نہ جاواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کدی پھر وچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوا، بڑا ہی نوازا، بڑی کرم نوازیاں کی، بڑی بات چیت ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو جاتے ہوئے فرمایا کہ جنید تقریر کیا، کیا فرمایا جنید، کیا فرمایا جنید تقریر کیا کر۔ تو جب صبح بیدار ہوئے، تہجد کے لیے بیدار ہوئے، تہجد کے بعد اذان فجر ہوئی، اپنے گھر میں سنتیں ادا کی اور دل میں ایک چور سا کھٹکنے لگا، دل کے اندر ایک چور نے بسیرا کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ چور تھا کہ میرے مرشد کو ابھی تک دیدار محبوب خدا کا دیدار نہیں ہوا، میرے مرشد کو ابھی تک محبوب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا، مجھے تو دیدار ہوا ہے، اب میرا مرتبہ ان سے بڑھ رہا ہے۔ جب مسجد میں گئے نا تو آپ کے جو مرشد محترم تھے وہ اس وقت تسبیح پہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں پچھلی صف میں بیٹھا ہوا تھا اور آگے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ جنید اگلی صف میں آ جاؤ، فرماتے ہیں میں ایک صف آگے چلا، پھر فرمایا کہ جنید اگلی صف میں آ جاؤ، فرماتے ہیں میں ایک اور صف آگے چلا، فرمایا کہ پھر آگے آ جاؤ، فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس آ گیا، میں ان کے پاس آ گیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا حضور آپ نے یاد فرمایا آپ کا غلام حاضر ہے۔ تو آگے سے ان کے جو مرشد محترم تھے فرمانے لگے کہ تقریر کرو گے؟ لگتا آپ کو سمجھ نہیں آئی، کیا فرماتے ہیں کہ تقریر کرو گے؟ ان کے دل میں کیا خیال تھا کہ میرے مرشد کو ابھی دیدار مصطفیٰ نہیں ہوا، میرے مرشد کو دیدار مصطفیٰ نہیں ہوا، لیکن جب صبح فجر کے وقت آئے اور مرشد نے کیا کہا کہ جنید تقریر کرو گے؟ کیا فرماتے ہیں جنید تقریر کرو گے؟ کہتے ہیں کہ میرے اس وقت ہوش میں حواس باختہ ہو گیا کہ میرے مرشد کو کیسے پتا چلا یہ مجھ سے میرے درمیان اور میرے مصطفیٰ کے درمیان راز تھا، جڑے محرم راز حقیقت دے، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دینے، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دینے، جنہیں نہیں ویکھیا وہ کرن گلنا، جنہیں نہیں ویکھیا وہ کرن گلنا، جنہیں ویکھ لیا وہ بول دے، جنہیں نہیں ویکھیا وہ کرن گلنا، جنہیں ویکھ لیا وہ بول دے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میرے مرشد کو محبوب خدا کا دیدار نہیں ہوا، اور جب انہوں نے یہ حقیقت بولی کہ جنید تقریر کرو گے، فرمانے لگے کہ حضور سے وعدہ کر لیا ہے یا شیخ حضور سے وعدہ کر لیا ہے، حضور نے فرما دیا ہے تو اب کریں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو یہ باتیں حضور بتا رہے تھے اس وقت مجھے رب کا دیدار ہوا تھا، مجھے رب کا دیدار ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اور ہوش باختہ ہو گیا، میں حواس باختہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ مصطفیٰ کی نظر اور مرشد کے وسیلہ سے مجھ پہ مصطفیٰ کی نظر، مصطفیٰ نظر کرم فرمائے اور مرشد کی درخواست پہ فرماتے ہیں کہ
یا حضور یا شیخ آپ کی رب کے ساتھ کس طرح کا تکلم ہوا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں تھا، رب کا دیدار مجھے نصیب ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کے آگے ایک درخواست کی تھی، ایک التجا کی تھی کہ مولا میں نے ایک اپنا مرید تیار کیا ہے، صرف ایک مرید تیار کیا ہے، اور وہ بھی تقریر نہیں کرتا۔ میں نے ایک مرید تیار کیا ہے اور وہ بھی تقریر نہیں کرتا۔ تو اپنے محبوب سے فرمائیے کہ کبھی بغداد کا دورہ ہو، کبھی بغداد آئیں اور اس پہ نظر کرم کر دیں، کبھی بغداد آئیں اور اس پہ نظر کرم کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سارا ماجرا سنا تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دل میں خیال آیا کہ مصطفیٰ کا دیدار مجھے نصیب ہوا ہے، وہ بھی مرشد کے وسیلہ سے نظر ہوا۔ تو اس لیے سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تقریر نہیں کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ تو ایک رات میں بھی سویا تھا، ایک رات میں بھی سویا، مرشد کا دیدار ہوا، مرشد کا دیدار ہوا، مرشد کے توسل سے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد القادر قریب آؤ، عبد القادر قریب آؤ۔ فرماتے ہیں کہ جب میں قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب حضرت عبد القادر کے منہ میں ڈالا۔ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ جتنے بھی راز جو پوشیدہ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے سارے افشا کر دیے۔ پھر اگلی رات سویا، تاجدار اولیاء مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خواب میں تشریف لائے، آپ خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا کہ یا غوث العظم عبد القادر، اے عبد القادر تو میرا بھی بیٹا ہے، تو میرا بھی بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ پہ اپنا کرم کیا ہے، تجھ پہ اپنا کرم کیا ہے، آج ولایت کر تجھے ہر ولی کی گردن پہ تیرا قدم ہوگا، آج میں اس پیر سے بھی تجھے نواز دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ جب میں نے منہ کھولا تو 6 مرتبہ آپ کے منہ میں اپنا لعاب جو ہے وہ ڈالا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے برابر تو نہیں ہم ہو سکتے۔ حضور نے 7 مرتبہ لعاب اگر آپ کے منہ میں ڈالا ہے تو ہم 6 مرتبہ ڈالیں گے، حضور کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مرتبے میں کیا اور تعداد میں کیا، ہم حضور کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور ہم سے بڑے ہیں اور ہمیشہ بڑے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہیں ہم اپنی سنتیں ادا کریں۔